جبکہ توق ان کے گردنوں میں ہوگی اور زنجیریں ان کو گھسٹتے ہوئے کھولتے پانی میں لے جائیں گے فرشتے. اس کے گردن میں توق ان کے گردنوں میں ہوگی. اس کا معنی مجھے کو بھی معلوم نہیں. دیکھو اس کے گردن میں توق کا معنی کیا ہے میرے کو معلوم نہیں. جبکہ توق ان کے گردنوں میں ہوگی اور زنجیریں ان کے گھسٹتے ہوئے کھولتے پانی میں لے جائیں گے. زنجیریں کا تو معنی معلوم ہے, جو لوہے سے, جیسا کہ گائے بھینس کو بندھاتے ہیں لوہے کے کڑی سے, وہ اس کو بولتے ہیں زنجیریں. اور توق کا معنی تو مجھے کو معلوم نہیں. جتنا علم مجھے دیا ہے اتنا ہی میں آگے بتاتا ہوں. پھر یہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے فرشتے, اس طریقے سے زنجیر میں پکڑ کے اس کو دوزخ میں پھینک دیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ معبود و غیر اللہ کہاں گئے؟ ابھی بلاؤ. تو دنیا میں غیر اللہ کو, اللہ کے سوا تم عبادت کر رہے تھے, وہ کہاں گئے؟ آج تمہارے بچاؤ کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ معبود و غیر اللہ کہاں گئے جن کو تم شریک خدائے ٹہراتے تھے, خدا کے برابر کا کرسی میں بٹھاتے تھے. دیکھو اللہ کا کرسی, آیت الکرسی کا معنی کیا ہے؟ یہ ساتوں آسمان, یہ ساتوں زمین اللہ کے کرسی کے نیچے ہے. یہ اللہ کے کرسی نے ان سب کو اپنے اندر میں سمٹ کر رکھ دیا. اس کو اداہرن کے لیے آپ کو سمجھنے کے بتاتا ہوں. آپ جو کرسی میں بیٹھے ہیں, اس کے 4 پاؤں ہیں. یہ چاروں پاؤں کے بیچ میں کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کیا ہے؟ تھوڑا سا جگہ ہے. لیکن اللہ کی کرسی کے نیچے 7 آسمان 7 زمین ہے, اور اس کے اوپر اللہ کا کرسی ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو دیکھتا ہے. تمہارا چلنا پھرنا رہنا سہنا تک کا خبر رکھتا ہے. اتنا باریک بن باخبر ہے اللہ تعالیٰ. تمہارا چپکے سے پکارے آواز کو بھی سنتا ہے. جیسا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس آواز کو بھی اللہ نے سنا. اور آدم علیہ السلام نے پکار کر بولا, یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اس آواز کو بھی اللہ نے سنا, ان کو مغفرت مانگ کر دی. تو ہم بھی اگر ہم سے غلطی ہو گئے تو سب کے سامنے توبہ کرنے شرم آتا ہے, تو دل میں توبہ مانگ لو. اللہ تعالیٰ دل تک کی بات کو جاننے والا کافی ہے. یعنی شرک سے معافی مانگو. جن کو تم شرک خدا ٹھہراتے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ تو سب ہم سے غائب ہو گئے, بلکہ ہم اس کے قبل کسی کو بھی نہیں پوچھتے تھے. غیر اللہ کہا گئے جن کو تم شریک خدا ٹھہراتے تھے, وہ کہیں گے کہ وہ تو سب ہم سے غائب ہو گئے, بلکہ ہم اس کے قبل کسی کو بھی نہیں پوچھتے تھے. یہ ایسا پر جھوٹے باتیں بولتے ہیں کہ یہ جھوٹے. اس کا فائدہ لکھا ہے, دیکھو میں انگلش دکھا یا 1 نمبر لکھا ہے, اس کے بیچ میں دبی معنی یہاں پر لکھا ہوا ہے. اسے آپ کو پڑھنے سے بھی معلوم پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کافروں کو غلطی میں پھنسائے رکھتا ہے تاکہ وہ غلطی میں پڑ جائیں گے اور اللہ کے روبرو کچھ بات نہیں کر سکیں گے. یہ سزا ہے, یہ سزا اس کے بدلے میں ہے کہ تم دنیا میں ناحق خوشیاں مناتے تھے, جو حق کے خوشیاں منانا چاہیے. آج محرم بناتے ہیں, دیکھو کتنا غلطی کرتے ہیں. اللہ مالک پروردگار عالم, اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبر ہے, آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر بیٹھتے تھے, ان کا پیٹھ پر ناچتے تھے, ان کے بغل میں پھرتے تھے. آج ان کافروں نے شہید کر دیا, اور ان کے گردنوں کو لکڑی میں لگا کے ڈانس کرتے ہوئے, اور ان کے عورتوں کو ان کا سر کے اوپر سے کپڑا نکالتے ہوئے, یعنی جو برقع ہے لگا کے پھرتے تھے نا مسلمان, ان کا سر کے اوپر سے برقع بھی نکال دیا. دیکھو مسجد میں اذان ہو رہا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پر تو نانا کی آواز ہو رہے, یہ دنیا میں یہ کافر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج مسلمان تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی اس میں شامل ہو گئے کیا نہیں؟ سمجھو اذان کیا بول رہے, یہ پیروں کو لے کے کیا ناچ رہے. یہ ناچ وہ لوگوں نے گردنوں کو لے کے ناچا تھا. اس ٹائم پر ہماری وہ بہو بیٹیوں کے سر کے اوپر کا کپڑا اتار دیا تھا.
تو آج تم لوگ ان کے آزما لیے، کس لیے؟ وہ تھوڑا سا زمین کے لیے جو پیروں کے لیے رکھا ہے نا، اگر وہ یہ اس طریقے سے یہ ہم لوگ نہیں کریں گے تو ہماری زمین وہ لوٹ لیں گے۔ ارے بھائی یہ روزی اللہ دے گا، کتنا دن دے گا؟ اور ایک دن تم سے چھوٹ جائے گا اور وہ تو چھوٹ جائے گا۔ یہ سورہ رحمان میں لکھا ہوا ہے، کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ میرے بیان کے درمیان میں جو بھی غلطی کوتاہی اگر مجھ سے ہوگی تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور علم کی درخواست کرتا ہوں۔ وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔